الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کلاس 10th کے لیے آج ایک اور لیکچر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، ایک سبق ہم نے ختم کیا مولوی عبدالحق، اور اس سبق کے تمام جو مشکل الفاظ تھے یا مشکل پیراگراف تھے ان کی وضاحت کر دی گئی۔ مشقی سوالات کبھی بھی سولو نہیں کیے جاتے، حل نہیں کیے جاتے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے نوٹس دستیاب ہوتے ہیں، آپ ان سے یاد کر لیتے ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں حل کروا رہا کہ لیکچر کو اتنا بامانی اور اتنا آسان بنا دیا گیا ہے کہ یہ چیز طلباء پر چھوڑ دی گئی ہے کہ اگر وہ لیکچر کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو اب ان کو اس ایکسرسائز کو یا مشقی سوالات کو خود حل کر لینا چاہیے۔ تو آج میرے جو کلاس 10th اردو کے لیے صفحہ نمبر 8 پر سوال نمبر 8 ایکسرسائز کا ایک سوال ہے۔ وہ سوال چونکہ سمجھنا ضروری ہے اس لیے اس کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ گرامر کا ایک سوال ہے، جملے کی تختی کریں، سوال نمبر 8 ہے۔ اب اس سوال کو عزیز طلباء حل کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اب یہ گرامر کی کتابوں میں بھی درج ہے، گائیڈز وغیرہ میں بھی موجود ہے، اور اس کی تفہیم کتاب کے جو ایکسرسائز کے آخر میں بھی سمجھا دی گئی ہے، لیکن جب تک اس کو ایک استاد بچے کو نہیں سمجھائے گا تو اس وقت تک یہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئیں گے۔ عزیز طلباء دیکھیں، میں نے اس سوال کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیے۔ پہلا سوال میں نے خود بنا دیے، تختی کیا ہے؟ اب جب تک ایک طالب علم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تختی کس چیز کو کہتے ہیں تو وہ اس سوال کو حل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس لیے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تختی کیا ہے۔ تختی کا جواب دیکھیں، میں نے اس کے لفظی معنی یعنی اس لفظ کے معنی کیا ہیں وہ سمجھا دیے ہیں۔ تختی کے لفظی معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی بھی چیز کو حصوں میں تقسیم کر دینا۔ جب ہم کسی چیز کو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو اس کے اجزاء کو الگ الگ کرنے کا نام تختی کرنا کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے اس کو جملے کے لحاظ سے نوٹ کرنا ہے کہ جملے میں تختی کرنا کیا ہے یا جملے کی تختی کرنا کیا ہے، جملے کو اجزاء میں تقسیم کرنا تختی کہلاتا ہے۔ اب عزیز طلباء، ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جملہ بامانی ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ مکمل تحریر کر لیا جاتا ہے، مکمل لکھ لیا جاتا ہے۔ ایک جملہ جب مکمل لکھ لیا جاتا ہے تو وہ مفہوم رکھتا ہے پھر، لیکن اس جملے میں کوئی بھی جملہ ہم لیں تو اس جملے میں جیسے علی نیک آدمی ہے۔ عزیز طلباء، یہ جملہ بامانی ہے اور مفہوم مکمل ہے۔ ہمیں علی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، لیکن اس جملے میں پائے جانے والے یہ الفاظ جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے، یہ میں نے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس حصے کو الگ الگ کر دیا۔ اس ٹکڑوں کو تقسیم کرنے کا نام، یہ جو 3 حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ہے اس وقت، اس کا نام تختی کہلاتا ہے، یہ ٹکڑوں میں تقسیم کرنا۔ اب یہ علی اس میں کیا کہلاتا ہے، اس کا کیا نام ہے، نیک آدمی کو کیا کہا جاتا ہے، یا تمام جملوں میں اس کو کس نام سے پکارا جاتا ہے کو کس نام سے پکارا جاتا ہے، یہی چیز آج آپ کو اس سوال میں جملے کی تختی کرے میں سکھائی جا رہی ہے۔ عزیز طلباء، یقیناً ابھی آپ تختی کیا ہے کو سمجھ گئے ہیں کہ ہم آج کے اس سوال میں جملے کو اصل میں اجزاء میں تقسیم کر رہے ہیں۔ میں نے مزید اس لیکچر کو بامانی بنانے کے لیے مزید کچھ سوال بنا دیے۔ یہ سوال میں نے خود بنائے ہیں تاکہ اس سے ہم آج اس سوال کو سمجھنے میں آسانی حاصل ہو جائے۔ اب ہمارا سوال کون سا ہے؟ سوال ہے جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آئیے پلیز عزیز طلباء، دیکھیں جیسے میں نے جملے کو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یہاں پر یہ 3 حصے بنے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اصل میں جملہ ایک یہ حصہ ہے اور یہ 2 حصے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جملے کے بنیادی طور پر کتنے حصے ہو گئے؟ 1 اور 2، جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جملے کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ نہ صرف آپ کا
यहाँ پر تو میں نے سوال بنا دیا، پرچے میں اس طرف آئیے، یہ دیکھیے پرچے میں یہ تو ایک آپ کے پاس شارٹ کوسچن ہو گیا کہ جملے کی تکتی کریں، 4-5 جملے دے دیے جائیں گے، اس کی تکتی کرنی ہوگی، یہ تو شارٹ کوسچن ہو گیا۔ لیکن جو میں نے آج اپنا لیکچر جس طرح تقسیم کیا ہے تو اس سے آپ کے پاس بہت سارے MCQs بن رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جملے کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں، یہ حصہ یعنی 2، یہاں پر ایک MCQ بن رہا ہے 2 3 4 5، تو اس وجہ سے اس جگہ کے حساب سے یہ یاد رکھیے گا آپ کو، جن میں ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے جملے کے۔ یہ دیکھیں جملے کے 2 بڑے حصے ہوئے، علی نیک آدمی ہے، یہ حصہ اور یہ حصہ، یہ 2 حصے ہوئے، ان میں آپس میں کوئی ربط اور تعلق ہے، ان میں کوئی نہ کوئی تعلق پایا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ اب دیکھیں علی الگ ہو کر بامانی بھی نہیں ہے، مفہوم بھی نہیں دے رہا، علی کو ہٹا دیں اور نیک آدمی ہے صرف، یہ بھی کوئی مفہوم نہیں دے رہا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علی اور نیک آدمی ہے، جملے کے یہ 2 اجزاء اکٹھے ہو کر کوئی نہ کوئی مفہوم دے رہے ہیں، اس لیے اس حصے اور اس حصے میں ایک ربط اور تعلق ہے، ربط اور تعلق ہے۔ آگے اس کا بھی میں نے سوال بنایا ہے کہ اس ربط اور تعلق کو کیا کہتے ہیں، یہ سوال میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن آپ سوال ذہن میں رکھیں۔ یہاں واپس آئیں، جملے کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں جن میں ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے، اور یہ حصے مل کر جملے کو بامانی بناتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے۔ یعنی جب تک آپ ان دونوں حصوں کو اکٹھا نہیں کریں گے اس وقت تک مفہوم سمجھ نہیں آئے گا۔ عزیز طلبہ ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، سوال ہے یہاں پر جملے کے یہ 2 حصے کون کون سے ہیں؟ دوبارہ ریکال کرتے ہیں، ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں، جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو اس حصے میں ہم نے یہ پڑھا جملے کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں حصے اکٹھے ہو کر جملے کا مفہوم واضح کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جملے کے یہ 2 حصے کون کون سے ہیں؟ پہلا حصہ ہے مسند الیہ، یہ مسند الیہ پہلا حصہ ہے۔ عزیز طلبہ دیکھیے مسند الیہ کو مبتدا بھی کہا جاتا ہے، یہ مسند الیہ اور مبتدا یہ ایک ہی نام ہے، مسند الیہ بھی کہیں گے آپ، اس کو مبتدا بھی کہیں گے، کہیں پر مبتدا کا نام آئے گا، کہیں پہ مسند الیہ کا نام آئے گا، یہ ایک ہی نام ہے۔ عزیز طلبہ ان دونوں کے بارے میں آپ 9th میں بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، اور اگر آپ اس کو دوبارہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو 9th جو ابھی جس جس چینل کے ذریعے آپ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں، اسی میں کلاس 9th میں انہی چیزوں کے بارے میں میرا ایک حل شدہ گرامر کا ایکسرسائز کا ایک سوال موجود ہے، آپ اس کو بھی دوبارہ 9th کی کلاسوں سے چیک کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بہت وضاحت سے مسند الیہ، مبتدا، مسند یا جملے کے جتنے اجزاء ہیں اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہاں وضاحت ہے جملے کے 2 حصے کون کون سے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ہمارے پاس مسند الیہ، جس کو مبتدا بھی کہتے ہیں۔ جملے میں یہ کیا ہے؟ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ عزیز طلبہ دوبارہ دیکھیں، مسند الیہ جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ جملے کی طرف واپس آتے ہمارے جملے کو دیکھیں، علی نیک آدمی ہے۔ جب علی نیک آدمی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کس شخص کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟ وہ شخص ہے علی۔ جب علی کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے تو اس کے نام کیا ہے؟ اس کو آپ مبتدا بھی کہیں گے اور اس کو آپ مسند الیہ کا نام بھی دیں گے۔ عزیز طلبہ یہ کلیئر ہے آپ کو کہ جس شخص کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے، کوئی بات یہ ہے جس شخص کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے وہ شخص مبتدا یا مسند الیہ کہلاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ اسم ہوگا۔ مزید آگے جملے کے 2 حصے کون کون سے ہیں؟ پہلا حصہ مسند الیہ، جبکہ دوسرا حصہ ہے مسند۔ مسند کا ایک اور نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ دیکھیں مسند کا ایک اور نام خبر بھی ہے۔ خبر بھی کہا جائے گا، کیوں کہ اس شخص کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے، اس خبر کا نام مسند رکھا گیا ہے۔ جس شخص کے بارے میں خبر دی گئی ہے مبتدا کہلاتا ہے، اس کا نام مسند الیہ رکھا گیا ہے۔
جو کچھ کہا جائے۔ اب خبر جو دی گئی ہے، یہاں پر آئیں آپ دیکھیں، علی تو مسند ہو گیا، مسند الیہ ہو گیا اور مبتدا ہو گیا، اس کے بارے میں نیک آدمی ہے یہ ہمیں خبر دی گئی ہے۔ اس خبر کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ اس خبر کا نام مسند رکھا گیا ہے۔ عزیز طلبہ آپ کو تختی آ گئی ہے، یہی جملے کی تختی کہلاتی ہے کہ علی نیک آدمی ہے۔ علی کو آپ نے مبتدا اور مسند الیہ کا نام دے دیا، نیک آدمی ہے مسند اور خبر کہلاتی ہے، یہ آپ نے اس کی تختی سیکھ لی ہے۔ لیکن آگے اس میں مزید وضاحتیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ ایک اور سوال یہاں پر، اس سوال کو میں نے آپ کو ریکال کرنا چاہوں گا کہ جملے کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں جن میں ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں ربط اور تعلق کیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں علی نیک آدمی ہے تو اس میں ایک ربط اور تعلق ہے، علی اور نیک آدمی میں آپس میں ایک تعلق پایا جاتا ہے، یہ تعلق اکٹھا ہو کر مفہوم کو مکمل کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسند الیہ اور مسند کے درمیان جو تعلق پایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عزیز طلبہ یہ MCQs کے لیے بہت پیارا سوال ہے۔ اسے اسناد کہا جاتا ہے، اسے اسناد کا نام دیا جائے گا۔ اب عزیز طلبہ ہم آج کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ دو جملے ہو گئے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، ان دونوں جملوں کو لکھ کر ان کی تختی کرنی ہے۔ میں نے پہلے تختی کرنے سے پہلے جملہ اسمیہ کے بارے میں بھی بتانا ضروری سمجھا۔ جب کسی جملے میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو، اب یہ مسند الیہ اور مسند یہ تو جملے کے اجزاء ہو گئے نا، اب یہ دونوں اجزاء کیا ہیں؟ دونوں اجزاء اسم ہیں۔ جب دونوں اجزاء اسم ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس جملے کا نام کیا رکھا جائے گا؟ جملہ اسمیہ۔ کیوں اسمیہ ہے؟ اس لیے کہ مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہیں۔ مسند الیہ یعنی مبتدا اور مسند اس کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے، دونوں اسم ہیں۔ اس صورت میں جملے کا نام کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے جب اجزاء کریں گے تو 3 بنیادی اجزاء میں تقسیم ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ ہے بنیادی اجزاء 2 ہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ پھر ان 2 حصوں، یہاں پر آئیے، یہ دیکھیں بنیادی اجزاء جو ہے، علی نیک آدمی ہے، علی مسند الیہ ہو گیا، نیک آدمی مسند ہو گیا، لیکن اس جو مسند ہے اس حصے کو بھی پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ یہاں پر آئیے، نمبر الف مبتدا مسند الیہ، دوسرا جز خبر مسند، اور تیسرا فعل ناقص۔ فعل ناقص کون کون سے ہیں؟ ہوں، ہے، تھا، تھی وغیرہ بے شمار ہوتے ہیں۔ جملے کو دیکھیں، جواد دیانتدار تھا، جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں جملہ اسمیہ ہے؟ جواد اسم ہے، اس کی جو خبر مسند دی گئی ہے دیانتدار ہونا، یہ بھی اسم ہے۔ جواد دیانتدار تھا، جواد مبتدا ہے، مسند الیہ ہے۔ اس طرح دیکھیں اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ دیانتدار آدمی خبر ہے، مسند ہے، تھا یہاں سے اٹھایا فعل ناقص ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، نام پر غور کریں، عدنان۔ عدنان مبتدا ہے، اسم ہے۔ دیکھیں عدنان کی صفت کیا بیان کی گئی ہے، عدنان کے بارے میں کیا خبر دی گئی ہے؟ عدنان محنتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عدنان مسند الیہ، محنتی خبر ہے، فعل ناقص۔ تختی کرنے کا یہ بھی تختی کا ایک پہلا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ، آپ کی تختی یہاں پر مکمل ہو چکی ہے، کلام اجزاء میں تقسیم ہو چکا ہے۔ فعل ناقص کے نیچے فعل ناقص لکھتی ہے، خبر کے نیچے اس کی مسند اور خبر لکھتی، یہاں پر اسم آ گئے۔ لیکن ایک اور بھی طریقہ ہے، دیکھیں مبتدا اور مسند الیہ دونوں جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جواد اور عدنان مبتدا اور مسند الیہ ہے۔ خبر یعنی ان کے بارے میں کیا خبر دی گئی ہے؟ دیانتدار اور محنتی خبر ہے، فعل ناقص تھا
اور ہے یہاں پر درج کر دیا گیا ہے۔ یہ تکتیک کا دوسرا طریقہ ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف۔ جملہ فعلیہ کیا ہے؟ یہ ذرا ٹیکنیکل ہے، اس میں اور اس میں جملہ اسمیہ میں فرق ہے۔ دوبارہ ریکال کرتا ہوں، جملہ اسمیہ میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم کہلاتے تھے۔ یہاں پر کیا ہے؟ مسند الیہ تو اسم ہوگا، اور اب اسم کا نام فاعل رکھتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اوپر آئے، یہاں دیکھیں جملہ اسمیہ میں بھی مسند الیہ جو تھا وہ اسم تھا۔ دیکھیں جواد اور عدنان دونوں اسم ہیں، یعنی فاعل ہیں۔ یہاں چونکہ جملہ فعلیہ ہے تو یہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام اسم کے ساتھ، مسند الیہ کے ساتھ اس کا نام فاعل بھی رکھا ہے۔ لیکن مسند میں فعل پایا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسند اسم ہے، یہی فرق ہے، مسند اسم ہے یہاں پر اسم ہے، دیانتدار ہونا اور محنتی ہونا ناؤنز ہے، اسم ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ مسند میں فعل پایا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی کا ایک اور حصہ دیکھیں، مسند الیہ پایا جائے گا، فاعل ہوگا، اوپر ہی ہے، اسم ہے، علامت فاعل بھی آئے گی، یعنی فاعل کام کرنے والا جب کوئی کام کرے گا تو ساتھ، جیسے میں فاعل ہوں، میں نے پڑھا، تو یہ نے علامت فعل ہے۔ عادل نے پانی پیا، تو عادل فاعل ہو گئے اور نے علامت فاعل ہو گئی۔ اس کے علاوہ مفعول بھی ہوگا جس پر کام کیا گیا ہو، جیسے میں نے اخبار پڑھی، تو اخبار مفعول ہو گئی۔ میں نے کھانا کھایا، کھانا مفعول ہو گیا، اور فعل یعنی کام کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اب دیکھیں پہلا حصہ جو تھا جس میں صرف فاعل اور فعل آیا ہے، اس کی تکتیک دیکھیے۔ سارا، مسند الیہ تو اسم یا فاعل ہوگا، سارا فاعل ہے، مسند الیہ کا نام دے دیا ہم نے، اس کی تکتیک کا طریقہ بھی دیکھیں۔ سارا جملے میں سے تھوڑا سا دور کر کے ہم نے لائنز بھی لگا دی، اسکیل سے اور اچھی لائنز بن سکتی ہیں۔ یہ سارا آئی تھی، تو آئی ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، یہ حصہ مسند کہلائے گا، اور تھی فعل ناقص ہو گیا۔ جس طرح ہم نے جملہ اسمیہ کو تکتیک کیا تھا، فاعل، فعل اور فعل ناقص سے یہ جملہ جو بنا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ مسند الیہ اور مسند کی بھی یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے۔ ساتھ اسی طرح آپ اس کو مبتدا اور خبر کا نام دیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، دوسرے حصے میں ہمارے پاس کیا تھا؟ فاعل بھی آئے گا، علامت فعل بھی آئے گی، مفعول بھی آئے گا اور فعل بھی آئے گا۔ جیسے ہیرا نے سبق پڑھا، اس جملے میں اور اس جملے میں فرق ہے، یہاں صرف فاعل، فعل اور فعل ناقص آیا ہے۔ یہاں پر ہیرا فاعل ہے جو ہمارے پاس مسند الیہ ہے، یعنی مبتدا ہے، نے بھی آیا ہے یعنی علامت فاعل بھی آئی ہے، سبق مفعول ہو گیا ہمارے پاس، پڑھا فعل یعنی یہ کام کیا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ والا تمام حصہ ہمارے پاس مسند الیہ کہلائے گا، یعنی خبر ہوگا، اور یہ اس کو مبتدا کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ دیں گے، یہ ساتھ لکھنا پڑے گا۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں آپ کو ہم نے تکتیک کرنا، یعنی کسی جملے کو تکتیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ یقیناً آپ کو ان مثالوں سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا ہوم ورک ٹاسک یہ ہے کہ آپ کو 5 جملے اسمیہ اور 5 جملے فعلیہ یہ سالو کرنے ہوں گے، اور اس کو پھر جب اسکول لگے گا تو کاپیوں پر چیک کیا جائے گا۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔